اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وامرت ان اسلم لرب العالمین۔ 24ویں پارے کی سورہ نمبر 40 سورہ مومن کی آیت نمبر 65 ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ۔ کفار مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ خواہش رکھتے تھے کہ کم سے کم اب یہ ہمارے نہیں رہے تو ایسا کر لیں کچھ عرصہ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں، یہ کچھ عرصہ ہم ان کے معبودوں کی عبادت کریں گے، جس کے پس منظر میں سورہ کافرون نازل ہوئی۔ اور اس آیت میں بھی انہی کا جواب اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا قل، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے انی نہیت، بے شک مجھے روک دیا گیا ہے، مجھے میرے رب نے روک دیا ہے ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں ان کی عبادت کروں جن کی اللہ کے علاوہ تم کرتے ہو، اللہ کے علاوہ جن کی عبادت تم کرتے ہو مجھے میرے رب نے روک دیا ہے، میں نہیں کرتا ان کی عبادت، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی تصویر ہو، اسماعیل علیہ السلام کی ہو، یا اور دوسروں کی ہو، جیسے خانہ کعبہ کے اندر 360 بت پہلے بنا رکھے تھے تو اس میں یہ نیکوکار لوگوں اور انبیاء بھی تھے، یا اس کے علاوہ جیسے تم لات، عزا، منات، حبل یا جن کی عبادت اللہ کے علاوہ کرتے ہو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا۔ لما جاءنی البینات من ربی، کیوں نہیں کرتا؟ میرے پاس، میرے رب کے پاس سے دلیل آئی ہوئی ہے۔ کیا دلیل ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، چاہے وہ نبی ہو، نیکوکار ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، عبادت صرف اللہ کی۔ بے شمار لوگ ہیں جو ان آیتوں کو کہتے ہیں نہیں یہ بتوں کے لیے ہے کہ تم اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو تو یہ بتوں کے لیے ہے۔ تو کم سے کم ایسے لوگ سورہ اعراف کی آیت نمبر 194، جس کا ترجمہ قرآن چاہیں پڑھ کے دیکھیں، سورہ اعراف آیت نمبر 194، اس میں کیا ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، تم جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو نا، عباد، بندے ہیں، امثالکم، تمہارے جیسے، بندگی میں تمہارے جیسے وہ بندے ہی ہیں، مقام و مرتبے میں، فوقیت میں، برتری میں تم سے آگے ہوں گے، لیکن بندگی میں بندے ہیں، وہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ کوئی نیک ولی متقی پرہیزگار بندہ اس دنیا سے چلا گیا، اس کا مزار بنا لیا جائے اور اس سے مانگا جائے، ہے تو بندہ ہی ہے نا، وہ مقام و مرتبے میں وہ آگے ہے لیکن ہے بندہ ہی ہے۔ اللہ نے کہا یہ بندے ہی ہیں، فادعوہم فلم یستجیبوا لکم، پکارو ان کو، یہ تمہیں جواب نہیں دے سکتے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ پھر سمجھایا آگے الہم ارجل یمشون بہا، ان کے وہ ویسے پیر ہیں کہ یہ چل سکیں، ام لہم ایدی یبطشون بہا، ویسے ہاتھ ہیں کہ پکڑ سکیں، ام لہم اعین یبصرون بہا، ویسی آنکھیں ہیں کہ یہ دیکھ سکیں۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 194-95 ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ اللہ کے علاوہ جس کو پکارا جائے، چاہے وہ ولی ہو، نبی ہو، بت ہو، مورت ہو، کوئی بھی ہو، جس کی بھی عبادت اللہ کے علاوہ کی جائے، اللہ کو یہ منظور نہیں ہے۔ میرے نبی ان سے کہہ دو مجھے میرے رب نے روک دیا ہے، اور میرے رب نے مجھے لما جاءنی البینات من ربی، میرے رب کے پاس سے واضح دلائل بھی اس کے میرے پاس آئے ہیں، عبادت صرف اللہ کی، سجدہ صرف اللہ کا، حاجت روا
صرف اللہ، مشکل کشا صرف اللہ، کوئی نہیں اور۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا ہے، کیا حکم دیا ہے؟ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ میں دنیا جہاں کے رب کا، پالنہار کا مطیع بن کے رہوں، اسلم، تابع بن کر کے رہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خالق حقیقی کے مطیع اور فرمانبردار رہے، اور یہی حکم سارے انسانوں کو، خصوصاً مسلمانوں کو ہے کہ وہ اللہ کے مطیع اور فرمانبردار بندے بن کر کے رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ کر کے کفار مکہ کو دو ٹوک لفظوں میں روک دیا۔ اگلی آیت میں سمجھایا ہے، کیا سمجھایا ہے؟ کہ ذرا سوچو تمہیں پیدا کس نے کس طرح کیا اور تم کس کی عبادت کر رہے ہو۔ فرمایا هو الذی خلقکم من تراب، لوگو اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہاری ابتدا کی پیدائش مٹی سے کی، یعنی آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا۔ خلقکم من تراب، جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر اس کے بعد نطفے سے، پھر وہ نطفہ ثم من علقۃ، وہ علقہ بنتا ہے، یعنی رحم مادر میں بچہ 40 دن کچھ، 40 دن کچھ، پھر 40 دن کچھ، جب پورے 120 دن ہوتے ہیں، 4 مہینہ 10 دن، تو مکمل بچہ بن جاتا ہے، مکمل انسان تیار ہو جاتا ہے۔ ثم یاتی علیہ ملک فیکتب 4 کلمات وینفخ فیہ، پھر فرشتہ آتا ہے، اس کی 4 چیزیں لکھتا ہے اور اس میں روح ڈالتا ہے۔ اب یہ تدریج رحم مادر میں کس نے بدلی تمہاری؟ شروع میں کچھ پھر کچھ، کہا ثم من علقۃ، پھر خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر جب مکمل انسان بن گیا تو ثم یخرجکم طفلا، پھر میں تمہیں نکالتا ہوں بچے کی صورت میں۔ ثم لتبلغوا اشدکم، پھر بعض کو پہنچاتا ہوں جوانی میں۔ ثم لتکونوا شیوخا، پھر بعض بڑھاپے تک پہنچ جاتے ہیں۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ، بعض اس سے پہلے ہی وفات ہو جاتی ہے، انہیں رحم مادر میں ہی وفات ہو گئی، بچے کی ولادت کے وقت ہو گئی، بچپن کے میں ہو گئی، بعض کی جوانی میں ہوگی اور بعض کی بڑھاپے میں۔ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، اور جو جس کی جتنی لکھی ہے نا موت، اس کو اس کے مقررہ وقت تک پہنچاتا ہوں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تاکہ تم سمجھ لو، تاکہ تم سمجھ لو، یعنی ان آیتوں میں تم غور و فکر کرو تو تم سمجھ لو کہ جو رب ہمیں اس طرح سے پیدا کرتا ہے، ہمیں اس طرح سے بڑھاتا ہے، تو عبادت کے لائق بھی وہی ہے، سجدے کے لائق بھی وہی ہے، مشکل کشائی کے لائق بھی وہی ہے، اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس رب کے بندے بن کر کے جئیں، اس کے توحید کو اپنائیں۔ اسی آیت کو، اسی چیز کو سورہ روم آیت نمبر 53 میں سمجھایا۔ کیسے؟ سورہ روم کی آیت نمبر 53 ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف، لوگو اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں بڑا کمزور پیدا کیا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے سمجھتا ہے، بولتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، چل سکتا ہے۔ خلقکم من ضعف، وہ اللہ جس نے تمہیں کمزور پیدا کیا۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس کمزوری کے بعد تمہیں طاقت دی۔ چلنا کس نے سکھایا؟ بولنا کس نے سکھایا؟ سمجھنا کس نے سکھایا؟ یہ سب دین کس کی ہے؟ یہ جو بڑھوت ہوئی بچے کی، جو بڑا ہوا، چلنے لگا، دوڑنے لگا، کھیلنے کودنے لگا، یہ کس نے کیا؟ اللہ نے کہا اس کمزوری کے بعد یہ طاقت کس نے دی؟ دنیا کی کوئی ہے مشینری کہ وہ کہے کہ نہیں اس میں رہ کر کے یہ بچہ ایسا ہوا ہے؟ سارے انسان کیا کہیں گے؟ یہ اوپر والے کی دین ہے، یہ اسی نے کیا ہے۔ بلکہ مائیں دعائیں کرتی ہیں کیا؟ ایک مرتبہ میرا بچہ چلنے کے لائق ہو جائے، ایک مرتبہ بولنے لگ جائے، ایک مرتبہ سمجھنے لگ جائے، سمجھے گا، بولے گا، سب کرے گا، لیکن ذمہ داریاں بڑھیں گی۔ پھر اس کی آنکھ کا حق بھی ہوگا، کان کا بھی ہوگا، دماغ کا بھی ہوگا، زبان کا بھی ہوگا، ہونٹوں کا بھی ہوگا، کہ یہ جسم کتنا حق کو سمجھنے اور اس کے عمل پہ لگایا، اور کتنا خرافات اور رسم و رواج اور بدعت اور شرک میں لگایا۔ کہا میں نے تمہیں کمزوری کی بعد طاقت دی،
ثم جعل من بعد قوة ضعفا، پھر طاقت کے بعد پھر کمزوری، پھر بڑھاپا، پھر کمزوری، اب حافظہ بھی کمزور، دکھتا بھی نہیں ہے، کمزور بھی ہو گیا، سیدھا کھڑا بھی نہیں رہ سکتا ہے، کمزور ہو گیا۔ یہ کس نے دیا؟ یہ سب اللہ نے دیا۔ تو کہا یہ سب کیوں ہے؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، غور و فکر کرو۔ تو جب تم غور و فکر کر کے سمجھو گے کہ یہ سب میرے خالق کا، میرے پیدا کرنے والے کا انعام ہے، اسی نے کیا، تو پھر اب تمہارے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ میرا کیا حق ہے اس پر، میرا حق کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا بندوں پر حق ہے کہ بندے اسی ہی کی عبادت کریں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ وحق العباد علی اللہ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، پھر بندے کا حق ہوتا ہے اللہ پر، کیا؟ اللہ ایسے بندے کو عذاب نہ دے جس نے شرک نہیں کیا، جس نے صرف اسی کی عبادت کی۔ تو یہ اللہ کے حقوق ہیں، اگر ہم نے ادا نہ کیے تو پھر ہمارا حق کہاں سے ادا ہوگا؟ لہذا ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی تخلیق میں غور و فکر کرے، اپنی سمجھ بوجھ میں غور و فکر کرے کہ یہ سب میرے رب نے دیا ہے، اب میرا حق ہے اس پر کہ میں اس کی کتاب کو سمجھنے میں اپنے دماغ لگاؤں، اپنی آنکھیں لگاؤں، اپنے کان لگاؤں، اپنے ہونٹ لگاؤں، میں عبادت کروں، صرف اسی کی کروں، میں اتباع کروں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کروں، اور میں اپنی زندگی منمانی نہیں بلکہ رب کے قانون کے مطابق گزاروں۔ اللہ رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو جب تک زندہ رکھے اپنی توحید پر رکھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو توحید پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔